اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ یہ ہے کلاس 10 سبجیکٹ ہے اردو، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے شبیب رضوی کی غزل نمبر 1۔ پہلے میں یہ غزل پڑھوں گا، اس کے بعد میں اس کی تشریح بھی کروں گا۔ کتاب بند صحیح حرف تر کھلا رکھنا، مباحثے کا ہمیشہ ہی در کھلا رکھنا۔ کتاب بند صحیح حرف تر کھلا رکھنا، مباحثے کا ہمیشہ ہی در کھلا رکھنا۔ سکوت شب سے بھی اکتا کے لوٹ سکتا ہوں، میں کہہ کے آیا ہوں بچوں سے گھر کھلا رکھنا۔ ہماری شرط کہ ہم پر ہو سایہ رحمت، ہماری شرط کہ ہم پر ہو سایہ رحمت، تمہاری ضد ہے کہ کوفے میں سر کھلا رکھنا۔ شکستگی ہوئی ظاہر تو موت لازم ہے، کھلی ہواؤں کے دائرے پہ پر کھلا رکھنا۔ شکست ہوئی ظاہر تو موت لازم ہے، کھلی ہواؤں کے دھارے پہ پر کھلا رکھنا۔ کسی کا ہاتھ بڑھے یا کھچے یہ اس کا نصیب، ہمارا فرض ہے دست ہنر کھلا رکھنا۔ بچوں، یہ جو پہلا شعر ہے اس میں شاعر کہتا ہے خط لکھنا چھوڑ دو گے لیکن ہم سے بات کرنا چھوڑنا نہیں۔ کتاب بند صحیح، اگر تم کتاب پڑھنا چھوڑ دو گے یا لکھنا چھوڑ دو گے، حرف تر کھلا رکھنا، مباحثے کا ہمیشہ ہی در کھلا رکھنا، مگر ہم سے بات کرنا نہیں چھوڑنا۔ گفتگو کا دروازہ جو ہے وہ ہمیشہ کھلا رکھنا۔ دوسرا شعر جو ہے سکوت شب سے بھی اکتا کے لوٹ سکتا ہوں، میں کہہ کے آیا ہوں بچوں سے گھر کھلا رکھنا۔ جب میں گھر سے نکلا، شاعر کہتا ہے میں نے گھر سے نکلتے وقت اپنے جو بچے ہیں ان سے کہہ دیا ہے کہ دروازہ کھلا رکھنا، اس لیے نہیں، اس لیے کہ اگر میں رات کی خاموشی سے اکتا بھی جاؤں، یعنی راستہ بھول بھی جاؤں تو گھر لوٹ سکتا ہوں۔ تبھی میں گھر لوٹ سکتا ہوں جب دروازہ آپ نے کھلا رکھا ہو۔ تیسرا شعر جو ہے ہماری شرط کہ ہم پر ہو سایہ رحمت، تمہاری ضد ہے کہ کوفے میں سر کھلا رکھنا۔ شاعر کہتا ہے ہم یہ چاہتے کہ ہم پہ رحمت کا سایہ ہو، لیکن تم ضد کر رہے ہو کہ ہم رسوا ہو جائیں، ہم رسوا ہو جائیں اور ہم پر ستم ڈھائے جائیں۔ شکستگی ہوئی ظاہر تو موت لازم ہے، کھلی ہواؤں کے دہرے پہ پر کھلا رکھنا۔ اگر مایوسی کا اظہار کیا تو پھر موت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ شاعر کہتا ہے اگر مایوسی ظاہر، اگر شکستگی ظاہر ہوئی تو موت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس صورت میں تم اپنی روح کو پرواز کے لیے تیار رکھنا، اس صورت میں تم اپنی روح کو جانے کے لیے تیار رکھنا۔ آخری جو شعر ہے کسی کا ہاتھ بڑھے یا کھچے پر اس کا نصیب، ہمارا فرض ہے دست ہنر کھلا رکھنا۔ شاعر اس آخری شعر میں کہتے ہیں کوئی کسی کا اپنا ہنر سکھائے یا نہ سکھائے یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم اپنے ہنرمند ہاتھوں کو، ہمارا فرض ہے دست ہنر کھلا رکھنا، ہم اپنے ہنرمند ہاتھوں کو دوسروں کے لیے کھلا رکھنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ میں یہ فرض سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے ہنرمند ہاتھوں کو دوسروں کے لیے کھلا رکھیں۔ بچوں، یہ تھی
شبیب رضوی کی غزل نمبر 1 اور اس کی تشریح. اب اس کی جو غزل نمبر 2 ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. شکریہ.